بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، کافی دنوں کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اپنے چینل روشنی ہر گھر میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ہمارے ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ 26 رمضان المبارک ہو چکے ہیں، 27ویں شب لگنے والی ہے بعد نماز مغرب، اور اس ماہ مبارک کو جو ہے اکثر و بیشتر علماء کرام کے حوالے سے لیلۃ القدر بھی جو ہے اس ماہ مبارک کو جو ہے حاصل ہے۔ ویسے تو لیلۃ القدر یعنی شب قدر سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی جو اس میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے، جو اس رات میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت کرے تو وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت پائے گا۔ گویا کہ اس نے 1000 مہینے جو ہے اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ اب اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رات جو ہے ماہ رمضان المبارک میں کبھی بھی کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اور بیشتر علماء کرام کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب ہی جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے رمضان المبارک کی، اور حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور بھی علماء کرام اسی کے قائل ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر میں ہمیں کون کون سے عمل کرنے چاہیے، آئیے ہم وہ سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص شب قدر میں سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔
حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں یہی روایت نقل کرتے ہیں کہ شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل جو پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے۔ اور حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابرین سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیت اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل، اور درمیانی درجہ 100 رکعت ہے، اور ہر رکعت میں اوسط قراءت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کا جو ارادہ کیا ہو پورا کرے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر سے اس شب قدر کی جلالت قدر جو کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس کے لیے اسے کفایت کرے گا۔ اب آپ حضرات چاہیں تو 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ سکتے ہیں شب قدر کی نیت سے، چاہیں تو 2 رکعت آپ اس طرح پڑھیں کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنا پڑھیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں نا۔ تو انشاءاللہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات میں شب قدر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو اس نے جو ہے 1000 مہینے سے بڑھ کر جو ہے فضیلت حاصل کی، یعنی اس نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کی جو شب قدر پالے۔ اور شب قدر ویسے تو بدلتی رہتی ہے، سال میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی طاق راتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے۔ طاق راتیں 21ویں شب، 23ویں شب اور 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے لیے ہمارا آپ کو یہی میسج تھا، آپ حضرات جو ہے عبادت کریں اور صدقے کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے اسلامی بھائی مسلمان جو ہے صدقہ واجبہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو صدقہ واجبہ کیا ہے؟ صدقہ واجبہ یہ رمضان المبارک کو پاک کرنے والا ہے، اور نماز عید سے پہلے جو ہے اس کو ادا کر دینا جو ہے ہر مسلمان کو چاہیے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو صدقہ فطر نہ نکالے تو اس کے روزے جو ہیں زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اور ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ نابالغ چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو نہیں، سب پر جو ہے صدقہ واجبہ
ضروری ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے کہ 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی رقم یا آٹا ہے نہیں یا چاول، اور آپ جو ہے کھجوروں کا بھی نکال سکتے ہیں، آپ کشمش کا بھی نکال سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نکالیے۔ اور غالباً اس کی رقم جو ہے آج عام طور پر گیہوں کا ریٹ 30 روپے کلو ہے، تو یوں جو ہے ایک صدقہ فطر جو ہے لگ بھگ 60 سے 70 روپے تک پہنچتا ہے۔ تو 70 روپے کاؤنٹنگ کر کے آپ کے گھر میں اگر 5 فرد ہیں تو 5 کا جو ہے صدقہ فطر یوں سمجھیے 350 روپے ہوتا ہے نا۔ تو 350 روپے آپ نکال سکتے ہیں، 10 ہیں تو 700 روپے، اس طرح سے حساب لگا کر۔ اور زکوٰۃ بھی اس ماہ مبارک میں نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ اب آپ زکوٰۃ بھی نکالیے۔ اس کے بارے میں آپ جو ہے ہم سے اگر رجوع کریں گے یا علماء کرام سے، پھر اپنی جو ہے رقم بتائیں گے تو وہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس کی جو ہے تفصیل بہت لمبی ہے، اگر ان ویڈیو میں بتائی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ 2.5% یہ بتا دیجیے۔ تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے پاس میں اگر 100 روپے ہیں تو 100 روپے پر سال گزرنے پر آپ پر زکوٰۃ بیٹھتی ہے 2.5 روپے، یعنی 1 لاکھ روپے پر آپ کے جو ہے 2500 روپے زکوٰۃ کے ہوئے۔ یہ زکوٰۃ نکالنا مسلمان پر جو ہے فرض ہے، نہیں نکالے گا تو گناہ گار ہوگا۔ وہ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ مال آپ کا برکتی ہو جائے گا، اور استعمال نہیں کریں گے تو آپ جو ہے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ مال آپ کا جو ہے ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خشکی اور تری میں جو ضائع ہوتا ہے مال، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اپنے مال کی، جس کی وجہ سے ان کا مال جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں ماں بہنوں پر گولڈ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، تو کئی تولے سونا ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے بنتی ہے۔ تو مان لیجئے آپ کے پاس 2 تولے سونا ہے، اور ہاں زکوٰۃ کی جو ہے زکوٰۃ کس پر واجب ہے یہ بھی سن لیجئے کہ ہر مالی کے نصاب پر، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم ہوتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی زکوٰۃ نکالنا۔ اور اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، چند پیسے ہیں، تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کتنی ہوتی ہے۔ تو یوں جو ہے غالباً 52.5 تولے چاندی کی رقم آج کے دور میں اگر حساب لگایا جائے تو 38,000 روپے بیٹھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 تولے چاندی ہے، 1 تولے سونا ہے اور 2-3 ہزار روپیے ہیں، اب ان کو جو ہے آپ جوڑیے، وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، یعنی 40,000 رقم بنتی ہے یا 38,000 بنتی ہے، تو آپ پر جو ہے زکوٰۃ دینا جو ہے ضروری ہو گیا۔ اور باقی جو ہے تفصیلی معلومات کے لیے آپ ہم سے جو ہے رابطہ کریں، انشاءاللہ فقہی اعتبار سے ہم آپ کو جو ہے جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔